کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن پہ، والفجر کا جلوہ گالن پہ، وہ عرش کا تارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، جبریل امین یہ کہتے چلے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ مرغوب صاحب، ہم نے سنا کہ آپ کے والد جو جب آپ چھوٹے تھے تو وہ محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، اور ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ نعت خوان بنے، الحمدللہ۔ تو کیا اسی طرح سے ہے، کیسے آغاز ہوا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شروع تو انہوں نے بعد میں کیا تھا، لیکن وہ خود بھی بڑے اچھے نعت خوان تھے، بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ نعت پڑھتے تھے۔ پہلے چھوٹی مسجد ہمارے پرانے گھر کے سامنے تھی گمٹی بازار میں، وہاں پہ پہلے محفلیں سے جاتے تھے ہر مہینے غوث پاک کی یاد میں۔ اس کے بعد پھر ان کو شوق ہوا، تو پھر جب ہم ذرا اس وقت میں چھوٹا تھا، ایک بھائی ہمارے دوست جدہ سے آئے ہوئے ہیں، اچھا، انہوں نے یاد کرایا، کہتے تمہارے ابا جی نے محفل سجائی ہوئی تھی، ان کے بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں حاجی صاحب، کہتا تم وہاں سو رہے تھے تو تمہیں اٹھا کے سامنے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے۔ اچھا، اتنی چھوٹی عمر میں والد صاحب نے، ہماری چھوٹی عمر تھی تو اس وقت سے والد صاحب نے شروع کی تھی وہاں مسجد میں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا، انہیں انجمن ان طلیبان ریاض رسول کا صدر بنایا گیا لاہور میں۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مسجد وزیر خان میں سن 82 کا غالباً دور تھا، کل پاکستان محفل نعت کا آغاز کیا، پشاور، پنڈی، ملتان، کراچی سے، پاکستان بھر سے جتنے نعت خوان تھے وہ لاہور میں مسجد وزیر خان میں بلائے جاتے تھے۔ اچھا، دہلی گیٹ کے اندر ہے وہ مسجد، تاریخی مسجد ہے بڑی اعلیٰ۔ اچھا، تو وہ پھر اس کے بعد الحمرہ میں بھی والد محترم نے کرایا تھا۔ اچھا، کہتے یہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں تو یہاں سرکار کی محفل بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر جو مینیجر تھے انہوں نے کہا جی لوگوں کو تو ایسا شوق نہیں ہے، یہاں تو ڈرامے دیکھنے ہی آئیں گے، لیکن والد صاحب نے جن لوگوں کو بھیجا ہوا تھا انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں، میں ٹھیک ہے جیسے اللہ کو منظوری ہوگی۔ تو اس وقت اتنا کوئی پبلسٹی کا دور نہیں تھا، فلیکسوں کا اس طرح کا زمانہ نہیں تھا نا، لیکن تعلقات اور محبت کی وجہ سے لوگوں کو رابطہ ہوا۔ تو پہلی ہی محفل میں الحمرہ ہال نمبر 1 ایسے بھرا کہ لوگ سیڑھیوں پر بیٹھے اور نیچے تک بیٹھے تھے، اور مینیجر صاحب بھی بڑا خوش ہوئے گا لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو مرغوب صاحب آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ جب آپ اسکول جاتے تھے، اسکول میں بھی جو ہے وہ نعت شریف پڑھتے تھے، کیسے بچپن کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ اسکول سے پہلے، نعت خوان سے پہلے والد صاحب نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو مدرسہ ادھر تجوید القرآن ہے اندرون شہر انگمہل کے اندر ایک گلی میں جا کے، وہاں والد صاحب نے مجھے داخل کرایا تھا۔ تو قاری فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، وہ مجھ سے، حالانکہ وہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے
لیکن وہ مجھ سے بچپن میں نعت سنتے تھے. ان کو شوق تھا. اپنا جو تقسیم اسناد بچوں کی ہوتی ہے اس میں بھی مجھ سے نعت پڑھاتے تھے. قاری رحمت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے قرات کے استاد تھے. اچھا. تو قرات میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی حفظ کیا جب, تو قرات میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل عطا کیا. ماشاءاللہ. ہمارے دوست ہیں وہ خود بھی ذکر کرتے ہیں, میں کئی جگہ نہیں کرتا تھا لیکن قاری صداقت صاحب اس میں شامل تھے. ہم دونوں چھوٹے تھے. انہوں نے بتایا کہ مجھے سن نہیں آتا, قاری صداقت صاحب کو یاد ہے, کہتے سن 61 کی بات ہے, 61 کی. تو اس میں قاری مجھے گولڈ میڈل ملا, فرسٹ پرائز مجھے ملا, قاری صداقت صاحب کو سیکنڈ پرائز ملا, اور 7 کلب میں قاری احمد میاں تھانوی صاحب ہیں ان کو 3rd پرائز ملا. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے قرات میں بھی عزت دی. والد صاحب نے حافظ قرآن بنایا تھا نا پہلے, پھر اس کے بعد پھر محفلیں شروع ہوئیں, وزیر خان میں شروع ہوئی, تو اس کے بعد پھر لاہور میں الحمرا میں بھی ماشاءاللہ محفلوں کا اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگا دی. تو پھر اسکول آپ اس کے بعد گئے؟ ہاں جی اسکول میں, جی ہاں اسکول میں جو ہفتہ وار ہوتی ہیں اس میں ہمارے استاد بڑے شوق سے سنتے تھے. اچھا. مسلم ماڈل اسکول تھا. مسلم ماڈل اسکول تھا. مرغوب صاحب, اگر کسی پاکستان میں کسی نعت خان کا نام لیا جائے تو آپ کے نام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا کہ آپ بڑے نعت خان, نامور نعت خان جو ہے وہ کب بنے؟ آپ کو کون سی نعت ایسی تھی جو آپ کی بڑی لوگوں نے پسند کی اور اس میں برکت پڑ گئی ہو؟ جی بڑے نعت خانوں میں تو ایک تو والد صاحب کی زیر سایہ ہم نے پڑھا نا, انہی کی تربیت سے پڑھا. پھر بڑے نعت خانوں میں ہمارے بزرگ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبدالستار نیازی صاحب فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا, محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قصور سے تعلق تھا. تینوں نعت کو شاعر بھی تھے, انہوں نے نعتیں پڑھی بھی ہیں, لکھی بھی بڑا اس وقت ان کا جوبن پہ دور تھا. اور ہمارے ایک اور بزرگ ہمارے بھائیوں کے والد صاحب کے دوست تھے سید منظور القرنین صاحب, باکنڈ سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی بڑی اعلیٰ پڑھنے والے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ والد صاحب کی محفلوں میں یا اور محفلوں میں ہم ان کے زیر سایہ ہم نے پڑھا. بڑی محفلوں میں ان کے زیر سایہ بھی ہم نے پڑھا, تو پھر کمی بیشی ہوتی تھی تو ہماری اصلاح بھی ہو جاتی تھی. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. اچھا مرغوب صاحب, ہمیں وہ نعت آپ سنا سکیں گے جو آپ کی سب سے زیادہ آپ کی بھی پسندیدہ ہو اور جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی سب سے زیادہ دی؟ جی آپ کی بات بہت اچھی بات ہے مجاہد شیخ صاحب, آپ کی مہربانی, شکریہ تشریف لائے آپ. اور لاہور نیو والوں کا یہ مہمان خاص والا پروگرام جو جس میں مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے, ایک کلام ہمارے بزرگ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا, انہوں نے پڑھا ہم سے پہلے. تو 83 میں ایک دوست ہمارے, ایک قاری صاحب میرے مدرسہ کے دوست قاری فقیر محمد صاحب, وہ سعودیہ میں اس وقت تھے 83 میں. اللہ تعالیٰ نے حج اکبر عطا فرمایا. اس وقت جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا. انہوں نے ڈاکٹر کا ایک گروپ بھیجا حاجیوں کے علاج معالجے کے لیے, اور ایک حکماء کا گروپ بھیجا. اچھا. مجھے والد صاحب نے حافظ قرآن کے بعد حکیم بھی بنایا. حکمت کو بھی ہاں جی, جانتے ہیں. طبیہ کالج جماعت اسلام سے میں نے 4 سال کا کورس پڑھا ہوا, اسلام آباد سے ڈگری ملی ہوئی. تو حکماء کے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دادی میں جونیئر میں میرا نام نکال دیا. 2 مہینے کا قیام ملا مکہ مدینہ میں. واہ. تو وہاں پہ ہمارے دوست گجرانوالہ میں کہیں حافظ وحید صاحب, تو وہ مجھے قاری فقیر محمد صاحب مجھے مدینہ پاک کی سیر کرا رہے تھے رات کے ٹائم پہ. 4 میناروں والی مسجد تھی, اور اس کے پاس ہی جنت البقیع جانے کے لیے گلی میں سے گزر کے جنت البقیع جاتے تھے. وہ مجھے سارا اس نے علاقہ پھرایا. تو میں واپس ہوٹل میں جا رہا تھا قاری فقیر محمد صاحب مسعودی سے, تو مجھے حافظ وحید صاحب مل گئے. کہتے حافظ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا جی ذرا تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے. کہتے نہیں ابھی فجر میں اس میں تہجد میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, تو آپ ہمیں ذرا نعتیں سنائیں. باب جبریل کے باہر بیٹھ گئے ہم. واہ واہ. وہاں بیٹھ کے سرکار نے نعتیں پڑھائیں. واہ. اب ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے, دنیا رات کو جاتی ہے, لیکن اس وقت سارے دروازے بند تھے. تہجد کی اذان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نعتیں پڑھی, ہم نے آرام سے, کسی نے نہیں روکا. تو جب تہجد کی اذان کے وقت اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا, انعام عطا فرمایا کہ جالیاں آرام سے چومنے کا موقع مل گیا. سبحان اللہ. اس وقت یہ دیوار نہیں تھی, چوکی ہوتی تھی, جب مدرسے میں چوکی ہوتی نا بچوں کی چھوٹی سی, اس طرح کی چوکی تھی. تو آرام سے قدمین شریفین سے جالیاں چومی. اور پھر ادھر دوست میرے ادھر 3-4 تھے, حافظ صاحب اور پنڈی سے ان کے بھائی آئے ہوئے تھے. تو وہ چہرہ مبارک کی طرف ہی دوست پہنچ گئے. مجھے بلانے دوست آ گیا کہ حافظ جی ادھر آ جاؤ, ادھر بھی کوئی چھٹتا نہیں ہے. سرکار نے قدمین سے بھی چمائی جالیاں اور چہرہ مبارک سے بھی چمائی جالیاں.
پھر اس کلام کا سمجھ اور مزہ آیا. نوجوانی کا دور تھا نا, جی اس کی گہرائی میں نہیں گئے تھے نا, لیکن جب سرکار نے جالیاں چما دی تو پھر بزرگوں کا یہ لکھا ہوا کلام کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. تو وہ ہمیں جی اس سے بس یہ نعتیں تو اور بھی بڑی پڑی ہیں, لیکن اس میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا کی, بڑی برکت ہمیں شرف بخشے. اور اس کی برکت سے حاضریاں بھی اللہ نے بڑی عطا کی. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے, اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, مرغوب صاحب اب تک کتنی نعتوں کو جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں, کتنی نعتیں پڑھی جا چکی ہیں آپ؟ یہ ماشاءاللہ اس کو اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو کچھ تعداد یاد نہیں ہو سکتی کہ بے حساب بے شمار ہی ہیں, ہزاروں میں تو ایک دفعہ میں نے لسٹ بنائی تھی نعتوں کی کہ بھئی ہم دیکھ کے پڑھ لیں گے, یہ کلام پڑھنا ہے کہ یہ پڑھنا ہے. آپ یقین کریں 4-5 صفحوں کے اوپر لسٹ بنی تھی. اچھا, اس لیے میں کہوں تعداد یاد نہیں, تو کچھ زبانی یاد ہے, بے شمار کلام یاد ہے, ایسے بزرگوں کے پڑھے ہوئے, کچھ ہم نے پڑھے اس طرح کے. تو بڑی ریکارڈنگیں کچھ ہوئیں مختلف چینلوں پہ, اب تو ہوئی ہیں نا, پہلے پی ٹی وی پہ ہوئی, ریڈیو پاکستان پہ ہوتی رہی. جی جی, وہ اس طرح کی, لیکن وہ تعداد اور شمار کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کتنے برس ہو گئے ہیں نعت خوانی کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ والد صاحب نے, میں نے بتایا تھا بچپن سے شروع کرایا تھا یہ مسئلہ. جی الحمدللہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال کہہ لیں یا 50 سال کہہ لیں. اچھا, ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے اس کی مہربانی سے. اور پھر آواز بھی جو چل رہی ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے, قرآن پاک کی برکتیں ہیں. جو والد صاحب نے حافظ قرآن بنایا تھا نا, انہوں نے مجھے یہ نصیحت دی کہ بیٹا ناغہ نہیں کرنا, مسلسل تراویحیں پڑھانی ہیں. تو پرانی مسجد چھوٹی سی اب ماشاءاللہ توسیع ہو گئی ہے, اس میں جمعہ بھی ہوتا ہے, عیدیں بھی ہوتی ہیں وہ گمٹی بازار میں. تو اس مسجد میں مسلسل اللہ کی مہربانی سے
55 سال نماز تراویح پڑھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی برکتیں ہیں اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اس کی ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پھر چلا رہا ہے اس کے کرم سے. مرغوب صاحب ہم نے دیکھا ہے جو اب بھی یا آپ کے ساتھ بھی جو نعت خوانی کرنے والے لوگ تھے ان کا کوئی مخصوص انداز ہوتا تھا. جیسے آپ یہ ایک سرخ رنگ کی ٹوپی جو ہے وہ ہمیشہ پہنتے ہیں اکثر, آپ ہم نے دیکھا جتنی, تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا ہسٹری ہے اس کی؟ یہ ٹوپی سرخ رنگ کی کافی سال پہلے ایک بزرگ مدینہ پاک میں مجھے ملے تھے, لاہور کے تھے, میری ان کی واقفیت نہیں تھی لیکن وہیں انہوں نے بڑے شوق سے محبت سے ملے. وہ وہاں پہ قیام پذیر تھے, مدینہ پاک میں رہتے تھے. خواجہ صاحب, ان کا پورا نام نہیں پتا, خواجہ صاحب ان کا نام. ان کا بیٹے یہاں عبادت روڈ پہ رہتے ہیں, پولیس میں انسپیکٹر وغیرہ ہیں. تو وہ مجھے ملے تھے, ان کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا. اچھا. بزرگوں کو مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں مجھے ملے. کافی سال کی بات ہے, 10-15 سال پرانی بات ہوگی جب 20 سال بدلی. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ شوق ہوا. پھر یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے دوست سے پروفیسر حسن رضوی صاحب, جی صافی تھے آپ کے شعبہ کے تھے وہ. تو مجھے فون پہ کہتے تھے ہمدانی صاحب آپ نے لال ٹوپی پہن کے آنی ہے. مطلب اتنا زیادہ وہ آپ کا ٹوپی کا جو ہے وہ انداز. اچھا, آپ نعت خوانی تقریباً 40 سے 50 سال کا عرصہ آپ بتا رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نعت خوانی جب آپ کریں تو نعت پڑھیں تو ان میں کن باتوں کا احترام بھی کیا جائے, خیال بھی رکھا جائے؟ نعت خوانی میں قرآن پاک کے بعد یہ بھی بڑی عبادت والی چیز ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو میں کہتا ہوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کے کرینوں میں. واہ. تو یہ عبادت ہے, نعت سننا بھی عبادت ہے, خلوص عقیدت اور محبت ادب کے ساتھ, اور پڑھنا بھی. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ کلام سنائیں. ان کو یہ فرمایا آپ نے کہ ممبر پہ بیٹھ کر سنائیں. انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ سامنے بیٹھیں گے, خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سامنے, تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اوپر بیٹھوں. آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے تم اوپر بیٹھ کر سناؤ. پھر انہوں نے وہ کلام پڑھا تھا, واسن من کا لم ترقت تو آئی نہیں, واجمل من کا لم تلد النساء, خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ عربی میں انہوں نے پڑھا. بولا اور بھی صحابہ کرام نے کلام لکھے, اولیاء کرام نے بھی, بڑے اللہ کی نیک ہستی ہوئی, لیکن ان کے تو یہ صحابہ کرام کی سنت, رسول پاک کی سنت ہے بیٹھ کر ادب سے سننا. اچھا, یہ آپ سرکار نے اپنے سامنے جو ہے وہ ممبر پہ بٹھا کے تو سنا تھا, وہ کلام تھوڑا سا ہمیں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑا سا سنا دیں. یہ مشہور ہے ان کے. جی جی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اچھا مرغوب صاحب, ہم تو جب نعت کا دل کرے سننے کو تو آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کی نعت سنتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کس کو سنتے ہیں نعت خوانی میں؟ ہم تو پھر ہمیں اپنے بزرگوں کا مزہ آتا ہے نا. جیسے گانے لوگ سنتے ہیں تو پرانے لوگوں کو محمد رفیع کے گانے پسند آتے ہیں نا. جی. ہمیں اعظم چیشتی صاحب, ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ, اور منظور الکونین صاحب میں نے بتایا نا. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے, فوت ہو گئے بیچارے نوجوان, قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا پھر ان کو سنے تو پھر وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں انداز میں, ان کی ریکارڈنگیں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں ان کے کلام دیکھ کے. قاری زبید رسول نوجوانی میں بیچارے فوت ہو گئے. جب مرغوب صاحب یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اب نعت خوان جو ہے تھوڑے سے کمرشل ہو گئے, یہ بات درست ہے؟ مہنگائی بھی تو بڑی ہو گئی ہے, پھر وہ کمرشل ہو نہیں انہوں نے. نہیں, ہم نے سنا کہ جو جتنا مشہور یا جتنا نامور نعت خوان ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ چارج کرتا ہے. تو کیا یہ اس میں حقیقت بھی ہے یا لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہیں؟ نہیں, ایک دوست نے بات کی تھی مجھے, کسی نے کہا جی کہ اس نے جھوٹ بولا. میں کہا کیا جھوٹ بولا؟ کہتے جی وہ کہتے میں پیسے نہیں لیتا, میں جاتا ہوں بڑا نامور مشہور, وہ کہتے میں تو پیسے نہیں لیتا. تو مجھے
دوستوں نے کہا کہ وہ دیکھو جو وہ تو لیتا ہے, وہ کہتا میں نہیں لیتا. میں جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا. کہتے کیا مطلب؟ میں مطلب یہ کہ وہ خود نہیں لیتا, یا اس کا سیکٹری لیتا ہے یا اس کے بینک میں جاتا ہے. اچھا, آپ نے جب نعت خوانی کا آغاز کیا تھا تو پہلی دفعہ آپ کو کتنا جو ہے وہ کتنے پیسے ملے تھے نعت خوانی کے, نعت کے پڑھنے کے؟ یہ تو مجاہد بھائی یہ اللہ کا شکر ہے کہ لالچ نہیں, دھیان نہیں. یقین کریں کہ محفل سے پہلے بھی اب بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتنے ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے. وہاں بیٹھ کے نہیں گنتی کرتے, گھر آ کے بھی کبھی موقع ملا تو دیکھ لیا, نہیں دیکھ رہا تو سائڈ پہ رکھ دیا, بچوں کے حوالے کر دیا, لو جی بس ٹھیک ہے. بس اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی سے ہمیں حاضری ہوئی, ہمیں پڑھنے کا موقع ملا, لوگوں نے شوق سے سنا, محبت سے سنا. تو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور عزت ہوتی ہے نا. آپ کو تغمہ حسن کارکردگی بھی جو ہے وہ ملا ہوا ہے, کب ملا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ اعزازات کی توقعات تھیں یا ملنے چاہیے آپ کو؟ یہ الحمدللہ جی سن 2000 میں ملا تھا. رفیق تارڑ صاحب اس وقت صدر تھے, ان کے دستے مبارک سے ملا ہوگا. اس کے علاوہ تمام پی ٹی وی کے ایوارڈ اور تمام بڑے چینلوں سے سب جگہ ایوارڈ ملے ہوئے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. لیکن میں کہتا ہوں اصل ایوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا قرآن پاک کا 55 سال والا, اس ایوارڈ کا جوڑ کوئی نہیں. بالکل, وہ سب سے اعلیٰ ایوارڈ وہ ملا ہوا. بالکل. مرغوب صاحب ہمارے ساتھ کون ہے, تعارف تو کروائیے گا. جی ماشاءاللہ, پہلے میرا صاحب زیادہ چھوٹا تھا, اب بڑا ہو گیا ہے. پہلے ذرا اتنی اس کو پریکٹس نہیں تھی نا, اب سرکار کی محفلوں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہو گئی ہیں, بہت اچھا پڑھنے لگے. بس صاف احمد حمدانی اس کا نام. اچھا, بس صاف احمد حمدانی بہت اچھی نعت پڑھا, اور آواز بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی دی کہ بہت سی محفلوں میں جب پڑھتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں سن کے, اس کو دیکھ کے. پھر مجھے کہتے ہیں جی تھوڑا جوانی دا رنگ نظر آئے تھے بچے. ماشاءاللہ ایسی اللہ نے آواز دی. چلیں جی ان سے بات بھی کرتے ہیں جی. پھر تمام جو سلیقہ ہے نعت پڑھنے کا, جو تہذیب ہے, وہ تو آپ کو گھر سے ہی ملی ہوگی؟ الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. بچپن سے ہی جب میں نے آنکھ کھولی ہے تو ثنا خوانی کرتے دیکھا ابو کو, والد صاحب کو اور تایا جان کو. تایا جان کے اللہ پاک بخشش فرمائے, ان سے بڑی رہنمائی ملتی تھی. تو والد صاحب سے بھی اگر کسی چیز میں ہو تو مجھے ساتھ ساتھ رہنمائی کرتے رہتے میری کہ اس کو اس طرح نہیں, آپ نے اس طرح پڑھنا ہے, ایسے نہیں پڑھنا. تو وہ پھر سارے جو ادب اصل چیز تو ہوتی ہے, نعت پڑھنا نہیں ہوتی, اصل چیز جو آداب ہوتے ہیں. جب تک آپ کو آداب نہیں آئے گی آپ کو نعت نہیں پڑھنی آئے گی. جب ادب آ جائے گا تو پھر جب ادب آئے گا پھر وہاں سے نبی پاک کا کرم بھی ہو جائے گا. اصل چیز تو ادب ہوتی ہے, کہتے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو جیسے بتا رہے تھے حمدانی صاحب کہ آپ کے ساتھ پہلے جاتے تھے, ان کے ساتھ آپ جایا کرتے. ہاں جی. تو اب آپ خود بھی محفلوں میں پڑھتے ہیں جا کے نعت؟ ہاں جی الحمدللہ. اب یہ ہوتا ہے کہ اب جو محبت کرنے والے جو محفل میں بلاتے ہیں وہ ابو کو اور مجھے اکٹھے بھی بلاتے ہیں. جنہوں نے الگ الگ سننا ہو وہ الگ الگ بھی بلا لیتے ہیں. ربیع الاول کے اس کے علاوہ عام روٹین میں بھی ابو کی مصروفیت الگ ہوتی ہے, میری مصروفیت الگ ہوتی ہے. تو کیسا لگتا ہے جی آنے والے وقت میں, کس طرح کے یہ مستقبل ان کا کیسے ہے نعت خوانی کے میدان میں؟ ماشاءاللہ ابھی بہت اچھا جا رہا ہے, مستقبل اور بھی اچھا ہوگا. ابھی اس وقت بھی میں نے بتایا نا کہ بہت اچھا لوگ دنیا پسند کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ. جو نہیں بلاتے تھے وہ بھی بلانے لگ گئے اس کو. چلیں پھر ہمیں کوئی کلام سنائیں. میں مظفر فارسی علیہ رحمہ کا ایک لکھا ہوا کلام. جہاں بھی ہو وہیں سے
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں جہاں بھی ہو اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ جی. تو مرغوب صاحب آپ کو آپ کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں میں یا آپ کے ساتھ پڑھنے والوں میں کون سے اچھے ہیں یا آنے والے وقت میں کن کا وقت اچھا ہے جو نعت خوان ہے خاص کر؟ اب تو نعت خواں ماشاءاللہ اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ پہلے مذاق میں لوگ کہتے تھے کہتے جی اٹی چکو تو نعت خواں مل جان گے اب وہی مذاق میں کہتے ہیں چکن کی روڑی اس تو بغیر ہی مل جانے ایسے ہی ہے. اچھا یہ بھی بہت ماشاء سارے اپنے دوست ہیں ماشاءاللہ محبت ہے جس کا نام لیں گے وہ بھی خوش ہوگا جس کا نہیں لیں گے وہ ناراض ہوگا کتنے یاد کیسے نام لیں گے بالکل ایسے. سارے اچھا دوست ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ اب کسی محفل میں نعت خوانی کی محفل ہو تو پراپر وقت نہیں مل پاتا نعت خوان کو. وہ ہم نے دیکھا کہ جلدی کریں جی جلدی کریں, بہت زیادہ نعت خوانوں کو. آپ نے دیکھا؟ ہاں بالکل میں نے تو دیکھا. تو اس میں کیا پھر کوئی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ویسے کچھ کہ وقت ملے نعت خوان کو؟ نہیں وہ وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے جہاں آپ فرما رہے ہیں جہاں لسٹ بڑی لمبی کی جاتی ہے نعت خوانوں کی تو وہاں پہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں چھوٹی لسٹ ہوتی ہے وہاں پہ اچھے کلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ہمیں بھی ایسے ہوتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ڈیفینس میں کہ دوستوں نے بلایا ہوا تھا تو بیٹے نے اور میں نے 1.5 گھنٹہ ہم نہیں پڑھا. اچھا. نقابت بھی کوئی نہیں تھی, خطاب بھی کوئی نہیں تھا, تلاوت بھی مجھ سے کرائی ماشاءاللہ, اور ہم دونوں نعتیں پڑھی, دعا بھی مجھ سے کرائی. سلام بھی اور دعا سلام بھی دعا آپ نے پڑھنا جی. شوق والے اس طرح اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. وہاں جہاں لمبی لسٹ ہوتی ہے وہاں آپ کا بات صحیح ہے, تو وہاں یہی صورت حال ہوتی ہے کہ بس جی بس کرو جی, ذرا سے شروع کیا ساتھ ہی. تو ویسے آپ اگر کسی محفل میں اکیلے نعت پڑھیں تو کتنا دیر تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے؟ ہاں جی الحمدللہ, ہاں جی اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے. اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. کہتے ہیں جیسے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, نعت خواں کا مائک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, تو جتنا پڑھائی جائے اتنا وہ پڑھتے جاتے ہیں. ہاں. اچھا آپ نے صوفی کلام بھی پڑھا ہے اور خاص کر ایک ماں کے اوپر جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں, تو ہم سننا بھی چاہیں گے اور اس کے حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا بھی چاہیں. یہ کافی پہلے میں نے پڑھا تھا, اب بھی ماشاءاللہ دوست پڑھتے ہیں, تو اور میری نعت پڑھی ہوئی نعتیں کوئی پڑھے نا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا پڑھیں آپ, ٹھیک ہے. ہم اپنے بزرگوں کا کلام پڑھتے تھے, اب ہم بزرگ ہو گئے تو آپ ہمارا کلام پڑھیں, کوئی بات نہیں, ہمارے سامنے پڑھیں.
لیکن جب یہ کوئی کلام ماں کی شان پڑھنے لگتا نا میں کہتا ہوں یار کوئی دوسرا کر لینا, مجھے اس کے علاوہ یاد کوئی نہیں, تم تو کوئی اور پڑھ لینا, ماں کی شان پڑھنی ہے تو دوسرا کلام کسی کا پڑھنا. حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو کافی سال ہو گئے ہیں دنیا سے گئے, ان کی موجودگی میں یہ کلام ایک اس نے سی ڈی والے نے ریکارڈ کیا تھا, علی سی ڈی والے تھے, انہوں نے ریکارڈ کیا تھا یہ کلام. اس وقت میں نے پڑھا تھا کافی سال پہلے, اور یہ ہے بھی اس میں پھر فضیلت بھی بیان کرنی پڑتی تھوڑی سی بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور ان کے چہرے کو دیکھنا گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ, ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا انعام ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دونوں کی ایسی فضیلت اللہ نے رکھی ہے. پھر وہ بعض جگہ سیدھا پڑھا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بعض جگہ ماں باپ یاد آ جاتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آنسو نکل آتے ہیں. 84 میں والدہ فوت ہوئی ہیں, 88 میں والد صاحب فوت ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی محبتیں, ان کا پیار وہ نہیں بھولتا. کئی شعر ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جس علاقے میں جاتے تھے ہم بچپن میں چھوٹی عمر میں, تو اس علاقے میں محفل میں پڑھے تو ان کا آنا جانا یاد آ جاتا ہے کہ ہم اس علاقے میں ان کے ساتھ آتے تھے. اس طرح کو اس کلام میں مزہ بڑا آتا ہے. بڑی ان کا عارف کھڑی شریف جنہیں کہا جاتا ہے نا میاں محمد صاحب کا, وہ بہت اعلیٰ انہوں نے شعر لکھے ہوئے ہیں. سنا دیں کچھ شعر؟ جی پلیز. میرے آقا نے فرمایا کرو خدمت باپ تیمانی, جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت ماندی. ماما باجوں کیڑا سجنو دل دے درد ونڈاندا, کنڈا جے پتر نو چبدا درد ماما نو آندا. ماں دا سایہ برکت والا ماں جے رحمت رب دی, ہر شے جگ تے مل جاندی ہے پر ماں کتے نہیں لبدی. ہر شے جگ تے مل جاندی ہے پر ماں کتے نہیں لبدی. پائی بھائیاں دے سجن ہوندے, پائی بھائیاں دیاں باواں, پائی بھائیاں دے سجن ہوندے, پائی بھائیاں دیاں باواں. باپ جے سر دا تاج محمد, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. باپ جے سر دا تاج محمد, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. سبحان اللہ جی, بہت مزہ آیا. ہمدانی صاحب, نعت خوانی کے لیے میرا خیال ہے وقت آپ کو اب کم ہی ملتا ہوگا. کتنے ممالک میں گئے اور پاکستان کے کون کون سے شہروں میں جا کے یہ حمد و ثنا کا سلسلہ جاری رہا؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم بڑا کہ پاکستان میں تو کوئی اللہ نے صرف شہر نہیں دکھائے, بڑے بڑے گاؤں دکھائے, پہاڑی علاقے دکھائے, جنگل بھی دکھائے. تو کشمیر میں بھی ماشاءاللہ, وہ تو پہاڑی علاقہ ہی ہے نا سارا, کشمیر میں بھی سارے شہروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی, پشاور میں بھی, ایبٹ آباد میں بھی, سائڈوں پہ وہاں بھی, کوئٹہ میں بھی ایک دفعہ کافی سال پہلے بلایا تھا, حالانکہ وہاں اتنی محفلیں نہیں ہوتی. تو ایک وہاں بھی اعظم چشتی صاحب کے نام کا ہم نام نعت خواں تھا, وہ بیچارہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا. انہوں نے پتہ نہیں بلایا تھا کسی نے, کوئٹہ میں بھی, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, مطلب سارے شہر اللہ تعالیٰ نے دکھائے, گاؤں بھی دکھائے بڑے. پاکستان سے باہر انگلینڈ میں گئے تھے, طاہر القادری صاحب کی بیمبلے کانفرنس ہوئی تھی, ان کے مرشد حیات تھے اس وقت, حضور طاہر علاؤ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے دور میں, یہ 88 کی بات ہے, اچھا, اس وقت انگلینڈ میں حاضری ہوئی تھی.
تو ادھر مڈل ایسٹ میں تو کافی پرابلم ہے، کافی شہروں میں ہوئی. امریکہ سے دعوت آئی لیکن ویزا نہیں لگا. امریکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس سے نماز تراویح سننی ہے. اچھا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی ویزے والوں کو اس بات کی، ویزا نہیں لگا. انگلینڈ سے بھی دعوت آئی، ایک دفعہ ویزا نہیں لگا. تو ویسے انگلینڈ میں ایک سسٹم چلتا ہے اسے ٹھیکے داری کا. ویسے بندے آئے کہ بھی اتنا کمیشن ہمارا ہوگا، اتنا کمیشن آ رہا ہوگا. پھر ان کو ہم نے نہیں اوکے کیا کہ یہ ہم نہیں جا سکتے، وہ ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا. اتنا کہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کو وہاں سے ہو جائے گا، بس اس میں اتنا آپ کو دیں گے، اتنا ہم رکھیں گے. تو اپنے ٹکٹ پہ جائیں گے، اپنے ٹکٹ پہ جائیں گے. اچھا. تو پھر انگلینڈ کا میں نے اس لیے اوکے نہیں کیا کہ میں کہ نہیں جانا. اچھا. تو یہ ٹھیکیداری والا سسٹم دوسرے شعبوں کی طرح کمیشن والا سسٹم اس شعبے میں بھی آ چکا ہے؟ ہاں جی، آ چکا. اچھا. تو آپ دونوں نے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کلام دونوں باپ بیٹا پڑھتے ہوں؟ ہاں جی، ہاں جی، کافی پڑھے ہیں. ہم سننا چاہیں گے. لیکن اکثر محفلوں میں آغاز ہم پیر محل شاہ صاحب کے کلام سے کرتے ہیں. اچھا. اللہ کی نیک ہستی اور ان کے کلام کا بڑا مزہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا، جانا کا کہ جان جہانا کا. سچ آکھاں تے رب دی نشانہ کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.